پھر ہمارے جسٹس منیر کی، جن کی روح آج بھی سپریم کورٹ میں زندہ ہے، جسٹس منیر کی جو روح تھی وہ بھی آج زندہ ہے، اور جسٹس منیر صاحب کو صحیح لگتا تھا، چاہے وہ ایوب خان مارشل اللہ لے آئے، اسکندر مرزا صاحب نے مارشل اللہ لے آئے، یا جو بھی ہوا. تو ہم نے جب 7 وزیر اعظم 11 اس سال میں چینج کیے، تو ہندوستان نے پہلے 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے، وچ از ون آف دا بیسٹ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن. ریسرچ اچھی نہیں کرتے، لیکن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اس سے اچھا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. آج ہندوستان میں 23 کیمپسز ہیں آئی آئی ٹی کے گریجویٹس جو ہے وہ گوگل کے، مائکروسافٹ کے، جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں. تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کر رہا کہ وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. جب انہوں نے 1991 کے اندر نرسمہا راؤ صاحب کی قیادت میں، منموہن سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے، جب انہوں نے پالیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایجوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے. ہم نے بھی یہاں اکنامک لبرلائزیشن لے کے آیا، لیکن پھر ہم نے پاگل پانا بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا. لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دی ایوریج پاکستانی چائلڈ از ایکچولی گیٹنگ 27 points in math and 31 points in science out of 100. یہ ہم نے ابھی پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا ہے. دس انکلوڈز ناٹ جسٹ پبلک اسکولس بٹ آلسو پرائیویٹ اسکولس. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول کو پرائیویٹائز کر دیں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ اس کو واؤچر دیں بچے کو. تو اب یہاں پہ پھنس گئے، اب ہم کس طرح نکلیں گے اس باور سے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں بچے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیشن ہے. نمبر 2 چائنا میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ، لیکن ہم نمبر 2 ہم ٹرائی کرتے ہیں. میرے خیال سے پاکستان میں 55 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، which is more than فیصل آباد and راولپنڈی combined. 55 lakh kids every year. مطلب نہ آپ زمین اور بنا رہے ہیں، نہ آپ ایگریکلچر اناج اور اگا سکیں گے. آپ کے پاس آلریڈی اتنا اناج نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کب آپ نے پاپولیشن پلاننگ کے اندر پاکستان میں توجہ دی ہے؟ یہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش بھی ایک مسلمان معاشرہ ہے، حد سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ، ہم سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ. ٹونیشیا بھی اسلامک معاشرہ ہے، ایجپٹ بھی اسلامک معاشرہ ہے. ادھر سب نے پاپولیشن پلاننگ کر لی ہے، ہم نے پاپولیشن پلاننگ نہیں کری. آپ پاکستان، ایوریج پاکستان کے اندر ایوریج پاکستانی وومن ہیز 2 times as many children as a بنگلہ دیشی اور انڈین وومن and 3 times as many children as a سری لنکن وومن. اگر پچھلے 15 سال کے اندر ہم صرف بنگلہ دیش جتنی اپنی فرٹیلٹی ریٹ کر لیتے نا، تو آج پچھلے 10 سالوں میں تو آج 15% سے ہماری پر کیپیٹا جی ڈی پی زیادہ ہوتی. لیکن ہم مطلب یہ بنگلہ دیش کوئی سپر سٹار نہیں ہے، ہندوستان کوئی سپر سٹار نہیں ہے. بنگلہ دیش از سیریسلی کرپٹ اتھارٹیرین گورنمنٹ. لیکن وہ مطلب 2 چیزیں کرتے ہیں، عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی سی پاپولیشن پلاننگ کر لیتے ہیں. دیٹس اٹ. ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. تو بنگلہ دیش سے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ادھر انہوں نے وہاں پہ ایکسپورٹ کیوں پڑا کہ خواتین کام کرتی ہیں آؤٹ سائڈ دا ہاؤس، اور بچیوں کو تعلیم دی ہے انہوں نے. بچیوں کو تعلیم دینا اسٹل از دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک، بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ یو ڈو. اس کے لیے آپ کو انفنٹ mortality بھی کم کرنی پڑے گی. ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں، جسٹ ٹو میک یو تھنک کہ کدھر ہم پاکستان پہنچ گیا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے نہیں پہنچا ہے، اب آپ لوگوں کے لیے پہنچ رہا ہے، باقی پاکستانیوں کے لیے پہنچ چکا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہے وہ لیسوتو میں مرتے ہیں ان دا فرسٹ منتھ آف برتھ. 28 دن کی عمر میں 4 ہفتے کے اندر 44 بچے مر جاتے ہیں 1000 میں سے لیسوتو میں. دیٹس دا ورسٹ ریکارڈ. فن لینڈ میں 1 مرتا ہے، ایران میں 8 مرتے ہیں، لیسوتو میں 44 بچے مر جاتے ہیں. دیٹس دا ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. دا سیکنڈ ورسٹ کے لیے ٹائی ہے ساؤتھ سوڈان اور پاکستان. ہمارے یہاں 40 بچے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. یہ پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر تھے ظفر مرزا صاحب، انہوں نے کچھ دنوں پہلے مضمون لکھا تھا. بہت سمجھدار اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا کہ 40 بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. پہلے 4 ہفتے میں بچہ مر گیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا. He could possibly, he or she could not have made a mistake. لیکن اس کو ہم نے مارا نا. اور کمال یہ ہے کہ جو بچوں کی ساؤتھ سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آغا خان میں ہوتی ہے، لاہور کے امیر علاقوں میں ہوتی ہے. اگر آپ لاہور کے اندر گلبرگ اور اسلام آباد میں F7 اور F8 کے علاقے نکال لیں اور کراچی میں ڈیفینس کے علاقے نکال لیں، تو یہاں پر تو میرے خیال سے 7-8 بچے بھی نہیں مرتے ہوں گے 1000 میں سے. تو آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹسٹک نہیں ہے، یہ تو عام پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے، نان ایلیٹ پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے.
لیکن اس پاکستان میں اگر ہم سیکنڈ ورسٹ ہوں، ساؤتھ سوڈان کے ساتھ ٹائی کرتے ہوں، تو تھوڑا سا شرم کا مقام تو ہونا چاہیے نا، تھوڑی سی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے نا. یہ حکومت ہماری ہے، یہ حکمرانی ہے. اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہم پروونس کے پیسے کم نہیں کر سکتے. نہیں نہیں جی، وفاق جس طرح کام کر رہا ہے وہ کرے. بھائی کیوں کام کر رہا ہے؟ اس کے اندر ہم کچھ لوگ جو ہے وہ آرمی کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آدھا وقت تو ماشاء اللہ رہا ہے، کیا کر لیا آرمی نے؟ ہر وقت تو آرمی کے انگریس سے کیا کر لیا انہوں نے؟ تو کہیں نہ کہیں من اصل قوم ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم کیا وی ول جسٹ، مطلب پوری دنیا آگے نکلتی رہے گی، وی ول جسٹ مڈل along 2% کی گروتھ، کرائسس 2% کی گروتھ، 3% کی گروتھ، واپس بیک ٹو IMF. ایک یہ ایکویلیبریم ہے، ایک ایکویلیبریم ہے کہ ہم ایک دم فیلڈ اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں ساؤتھ سوڈان، اور ایک ایکویلیبریم یہ کہ ہم بیٹھ جائیں ملک کو سیکھ کرنے اور آگے لے کے چلے جائیں. ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں. ہم کو اپنی اپنی پریولیجز نہیں چھوڑنی ہے، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑنے ہیں، اپنے اپنے فیفڈم نہیں چھوڑنے ہیں. تو یہ دس از ویئر پاکستان از. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو. سیکنڈ تھنگ از لیو ود ان آور مینس. 75 سال میں آپ نے 3 یا 4 سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کیا، باقی ہر سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. واٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ کہ آپ کا ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، فارن کرنسی کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ بہت کم ہے. اب یہاں پہ پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو $80 بلین کا امپورٹ ہوا، $80 بلین کا، اور ایکسپورٹ کتنا ہوا؟ $31 بلین. دیٹس اٹ، $31 بلین. پوری ریمیٹنس میں ڈالو تو $30 بلین یہ ہو گئی ریمیٹنس. تو 60 بلین کی ہماری آمدن تھی اور 80 بلین کا ہمارا خرچہ تھا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 بلین کا تھا. 18 بلین کہاں سے آئے؟ اب آپ قرض لے لیجیے 18 بلین کا، 18 بلین کا ایک اور قرض لے لیجیے. ہر سال آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دینے کے لیے آپ میں قرض ہوتا ہے. ابھی آپ کے پاس $100 ارب کا قرض ہو گیا ہے. اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر سال $20 بلین تقریباً واپس کرنے ہیں، پرپیچوٹی میں واپس کرنے ہیں. کیونکہ اس سال جو آپ $20 بلین واپس کریں گے وہ آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ وہ آپ کسی سے قرض لے کے واپس کریں گے. تو ہمارا جو ہے وہ ٹوپی گھمانے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سعودی عرب سے پیسے لے کے قطر کو دے دیتے ہیں، قطر سے پیسے لے کے UAE کو دے دیتے ہیں، ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دے دیتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ایشین انفراسٹرکچر بینک کو دے دیتے ہیں. اور یہ فاقہ مستی جو ہماری ہے یہ کسی دن بھی رنگ نہیں لے کے آئے گی. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن. تو یہ غالب کی تعریف کر رہے ہیں آپ، لیکن ہم مطلب یہ قرض پہ قرض ہی لے کے جا رہے ہیں. یہ تو صرف ایکسٹرنل. تو ہم کو کہیں نہ کہیں سے وی ہیو ٹو ڈیسائڈ من حاصل قوم کے وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس. آپ اگر 7,500 ارب روپیہ ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور 4,000 ارب روپے صوبوں کو دے رہے ہیں اور 3,000 ارب آپ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ خرچے کر رہے ہیں اور کوئی خرچہ وفاق بھی کم نہیں کرتی ہے. جب میں بات میں نے کی ہے صوبوں کی، لیکن میں وفاق کی بات بھی کرتا ہوں آپ سے کہ وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے دی. کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی کہ یہ صوبوں کا کام ہے، یہ صوبوں کا کام ہے. تو منسٹری آف انڈسٹریز آپ نے صوبوں کو دے دی، لیکن وہاں پہ آپ نے پھر بھی ایک منسٹری انڈسٹریز رکھی ہے، نام تھوڑا سا چینج کر دیا. ایگریکلچر جو ہے وہ اس وقت صوبے کی ذمہ داری ہے، وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح ہے، ایگریکلچر صوبے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو ایگریکلچر منسٹری اس کا مطلب ہے کہ وفاق کو ختم کرنی چاہیے. انہوں نے لکھ دیا کہ آپ وفاق کے اندر ایگریکلچر منسٹری ختم کر دیں. بولتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے اس کو ختم کر دیا ایگریکلچر کو، نئی منسٹری بنا دی فوڈ سیکیورٹی. ایگزیکٹلی وہی منسٹری ہے لیکن اس کا نام فوڈ سیکیورٹی ہے. آج بھی وفاق جو ہے وہ اپنی سوئی گیس کی کمپنیوں کے تھرو اس کو اور مماری گیس کے تھرو ہم سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں فرٹیلائزر کو. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے، لیکن اتفاق ہے کہ فارمرز کو سبسڈی دینے کے لیے ہم کو فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی دیتے ہیں اور پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار تم لوگ پاس آن کر دیں. وہ ضرور پاس آن کرتے ہوں گے آئی ایم شیور، لیکن اگر آپ کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے so it doesn't take rocket science to understand کہ ڈائریکٹ فارمر کو دے دو یار، چھوٹے فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دو. کوئی فرٹیلائزر کمپنی کو سستی گیس دے کے کیوں دینی ہے؟ بہرحال تو جتنی بھی انٹرسٹ منسٹری گئی ہیں وفاق نے ایک پوسٹ کم نہیں کی. 18ویں ترمیم کے بعد اگر صوبوں نے پوسٹیں بڑھائیں، جو کہ بڑھانی چاہیے کیونکہ ان کو ذمہ داریاں اور ملی ہیں، تو وفاق میں کم ہونا چاہیے، وہ 1 پیسے کا نہیں ہوا. سو یہ بات بھی ہے. سو وی ڈونٹ لیو ود ان آر مینس. سو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں کرنی ضروری ہے. کہ ایکسپورٹ کو ہم کو 15% آف GDP کرنا ہے تاکہ تھوڑے سے فورن کرنسی ارن کر سکیں، اور ایک ہمارا ٹیکس ٹو GDP بھی 15% ہونا چاہیے. اتنے بڑے کمپلیکیٹڈ ملک کے اندر جس کے اندر اتنے آپ کی سارے مسائل ہوں، اتنے آپ کی چیزیں ہوں، آپ 9% آف GDP 10% یا 11% آف GDP ٹیکس کلیکٹ کریں، دیٹس ناٹ انف.
تو ٹیکس بڑھانا چاہیے. اور یہ میں نے جب ٹیکس لگایا, سپر ٹیکس لگایا, ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے تو لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہوا. ابھی پھر انہوں نے واپس انڈائریکٹ ٹیکسز پہ گئے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھائے انہوں نے صرف, اور لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم کر دیا. بہرحال جو دوسری تو لیو ود ان, تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ ہے تعلیم. اب اس پہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. کوئی اکنامک پالیسی ایسی اس پاکستان میں نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم پاکستان کو اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستان میں تعلیم نہ دیں. چوتھی چیز ہے ایگریکلچر. ہم آج بھی گندم امپورٹ کرتے ہیں, ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں, چاول ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ گندم کے اندر ہمارا پر ایکڑ ایلڈ جو ہے وہ ہندوستان سے کم ہے, چین سے تو بہت کم ہے, ورلڈ ایوریج سے کم ہے. جبکہ ہم اتنا گندم پیدا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکنیکل ایبلٹیز ہونی چاہیے. گندم ہم اچھا کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہم کپاس میں جب ہم اور ہندوستان برابر کرتے تھے, 9 ملین بیلز کرتے تھے, تو ان کا 9 بلین کا ایکسپورٹ تھا, ہمارا بھی ٹیکسٹائل کا 9 بلین کا ایکسپورٹ تھا. آج وہ 36 بلین بیلز بناتے ہیں اور اس سے 40 بلین کا ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. ہم جو 20 بلین پہ بڑی مشکل سے پہنچے. اور ہماری جو ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں جو کپاس بناتے تھے اس سے بھی کم کپاس پیدا کر رہے ہیں. آج اس سال شاید 5-5.5 ملین بیلز ہوگی, تو ہم کو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے کپاس. اس کا مطلب ہے کہ جو ایڈوانٹیج تھا پاکستان میں ٹیکسٹائل کا وہ بھی ختم ہو گیا. تو کپاس میں بھی ہمارے پاس جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز بھی نہیں ہے. اب ہم حکومت اس بار شہباز شریف کی قیادت میں کچھ کام کر رہی ہے لیکن ابھی تک نہیں ہے. تو ایگریکلچر کے اندر ہم کو اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی, کیونکہ اگر آپ 55 لاکھ بچے ماشاءاللہ پیدا کر رہے ہیں اور 40 لاکھ لوگوں سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو جب تک کہ آپ ایگریکلچر کی ایلڈز نہیں بڑھائیں گے آپ لوگوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ آپ کا اتنا بڑی کوسٹ لائن ہے, ہماری کوئی مرین اکانومی نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں, ایکوا اکانومی کے اوپر بھی. پھر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے امپاور ضرور کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان میں حکومت ہے وہ مناپلیز ہوتی ہے, اور مناپلیز کبھی بھی اچھا کام نہیں کرتی, دنیا میں دیکھ لیا آپ نے. تو پاکستان کے اندر جو ایک تھیوری تھی, ایک آدمی تھا جلدی مر گیا بیچارہ, 1950 کی دہائی میں, شاید 60 کی دہائی میں مر گیا. چارلس ٹیبو اکانومسٹ تھا, پولیٹیکل اکانومسٹ تھا, امریکن پولیٹیکل اکانومسٹ تھا. تو وہ ٹیبو ایک تھیوری کرتا تھا کہ پیپل کین ووٹ ود دیئر فیٹ. پاکستانی سم ٹائمز when they move to دبئی اور امریکہ اور کینیڈا, they're voting with their feet, they're leaving this country. کمپٹیشن اکنامکس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مناپلی ہوگی تو مناپلی از نو بیٹر دین اینی گورنمنٹ, بٹ اگر کمپٹیشن ہوتا ہے, پیور کمپٹیشن ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد حکومتیں کمپنیز اچھا چلتی ہیں. کمپنیز اچھا اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ پروفٹ نہیں کرنا چاہتی, وہ پروفٹ تو کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ پروفٹ کی لالچ میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں اچھا پروڈکٹ سرو کرتی ہیں. تو حکومتوں کو بھی آپس میں آپ کو کمپیٹ کرانا چاہیے, حکومتوں کو بھی آپس میں آپ کو لڑانا چاہیے. اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ حکومتوں کو آپس میں کمپٹیشن کروائیں. اور اگر مثال کے طور پر کراچی میں جیسے کہ 5 یا شاید 6 ہو گئے ڈسٹرکٹ, کیماڑی, بلدیہ, ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو کہ لیاری سے لے کے ڈیفینس تک ہے, ڈسٹرکٹ ایسٹ جو کہ یہ اختر کالونی سے لے کے کے ڈی اے تک ہے, سینٹر جو کہ ناظم آباد وغیرہ میں ہے. یہ جو ڈسٹرکٹس ہے کراچی کے, اگر یہ ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے اپنے الیکٹڈ میئرز ہوں اور یہ خود پراپرٹی ٹیکسز بھی جمع کر سکتے ہوں اور خود خرچہ بھی کرتے ہوں, اسکولیں بھی وہ چلاتے ہوں, روڈز بھی وہ بناتے ہوں, اسپتال بھی وہ بناتے ہوں, تو اگر ایک فیکٹری لگانے والا کو سوچے گا یار میں سائٹ میں بھی لگا سکتا ہوں, میں کورنگی میں بھی لگا سکتا ہوں, مے بی دس از اے بیٹر ٹیکس, ان کے روڈ اچھے ہیں, تو وہ اگر آپ گھر لے رہے ہیں, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ اسکول ڈسٹرکٹس کو آپ دیکھ کے اپنے گھر چوز کرتے ہیں, تو اس طرح کمپٹیشن ہو جائے گا, اور کمپٹیشن ہوگا تو گورنمنٹ ول بیکم ریسپانسو ٹو دا پیپل, بٹ یو ہیو ٹو گیو پاور ٹو دا لوکیلٹیز. اور یہاں پہ ایتھنک ایشوز بھی آ جاتے ہیں, وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ پاور دے دیں لوکیلٹیز کو. بیسٹ طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ ہر پاکستان کے ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں. میں الیکشن لڑا ہوں, جب الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ ایم این اے کا بھی الیکشن لڑو تو لوگ بولتے ہیں یار میرے گھر کی گلی کے اندر گٹر لگوا دو, میری نالی لگوا دو, نالی کے اندر پانی صحیح کروا دو, میرے گھر میں پانی نہیں آتا. صوبہ والے سے بھی یہ پوچھتے ہیں, وفاق والے سے, ایم این اے سے بھی یہ پوچھتے ہیں, ایم پی اے سے بھی یہ پوچھتے ہیں, اور لوکل کاؤنسل سے بھی یہ پوچھتے ہیں. لوگ یہی بات کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے, اور جب بھی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ عمران خان کی ہو یا کسی اور کی ہو, انہوں نے کبھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو ایم پی ایز ہیں ان کو آپ کاؤنسلر ہی بنا دیں اور آپ جو ہے وہ ڈیوالو کر دیں. لیکن چلیں اگر آپ کو صوبے نہیں بنانے اور, تو آپ لوکل گورنمنٹ تک پاورز تو دے دیں, پاورز ٹو ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس, پارکنگ ٹیکس, دیگر ٹیکس, اینڈ پاور آلسو ٹو ایکسپینڈ.
पूना के अंदर जितना टैक्स जमा होता है इतना प्रॉपर्टी का, उतना मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में नहीं होता है प्रॉपर्टी. सो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं. तो अगर हम इसको लोकल डिवॉल्व कर दें तो ये एक बड़ी अच्छी तरीका. और दुनिया में फेडरलिज्म का उसूल ये है कि आप नीचे तक लेकर जाएं. द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द पीपल इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिव. उसके बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देनी है. यहाँ पे ऐसा है कि हमने इतने बैरियर्स खड़े कर दिए कि लोकल लोगों को, लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचना बड़ा आसान है. हम इतने टैक्स ले लेते हैं इंपोर्ट गुड्स के ऊपर कि अगर आप ये गिलास पाकिस्तान में बना रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है कि पाकिस्तान में गिलास बेच दें, आप इंपोर्ट ना करें, इंपोर्ट आप एक्सपोर्ट करने की कोशिश ना करें. इसके लिए हुकूमत को थोड़ा सा टैक्स लगाना पड़ेगा उन कंपनीज के ऊपर कि जो सिर्फ डोमेस्टिक बेचती है, कि यार अगर तुम 10-15% भी एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुमको पीनलाइज करेंगे. एंड वी कैन एक्सपोर्ट, आई एम श्योर. लेकिन उसके लिए एक दो चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी. कंटिन्यूस आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सस्ती एनर्जी देनी पड़ेगी, वो चीज़ें करनी पड़ेगी. लेकिन आपको जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देनी है. अगेन 15% ऑफ जीडीपी आपको एक्सपोर्ट लेके जाना है. एक जो आपको करना बहुत अब हद जरूरत है वो है प्राइवेटाइजेशन. ये मेरा 7th पिलर है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है. मैं आपको अगेन एग्जांपल दे देता हूं पीआईए का. पाकिस्तान में 5 एयरलाइन हैं, 4 प्राइवेट सेक्टर की हैं और 5वीं पीआईए. और तकरीबन मैं आपको बता रहा हूं कि बराबर सर्विस है. अगर आप जहाज में बैठे और नाम ना पढ़ रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस एयरलाइन में बैठे हो. खाना भी एक जैसा होता है, फेयर भी एक जैसा होता है, टाइमिंग भी एक जैसे होते हैं. सुबह 7 बजे जो है मेरे हर एयरलाइन की जो फ्लाइट है वो कराची से इस्लामाबाद चलती है मिसाल के तौर पर. वो जो 4 एयरलाइनें प्राइवेट हैं, एयर ब्लू, फ्लाई जिना, सरीन और एयर सियार, अगर वो नफा करती हैं तो शायद 1-2 अरब रुपए, 4 अरब रुपए कमा लेती होंगी. तो उसमें से 40% हमको टैक्स में मिल जाएगा, 35% हमको टैक्स में मिल जाएगा. और नुकसान करती है तो हमारा कोई मसला नहीं है. पीआईए ऑन द अदर हैंड इस साल 90 अरब रुपए का नुकसान करेगी. 90 अरब रुपए का नुकसान करेगी. इस पैसों में आप 3 आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना सकते हैं. एक फैसलाबाद में बना दें, एक लाड़काना में बना दें, एक पेशावर में बना दें. और ये हर साल नुकसान होता रहेगा. और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये नुकसान बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि अब लेगेसी कॉस्ट इतनी हो गई है. और इसके अलावा पीआईए जो है वो सिविल एविएशन को भी पैसे नहीं देती, पीएसओ को भी पैसे नहीं देती. लेकिन हम पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं करते. पीआईए जो तनख्वाह देती है वो 20 अरब रुपए की तनख्वाह देती है. परमानेंट एम्प्लॉइज को शायद 18-17 अरब रुपए की तनख्वाह देती होगी. ये वी आर बेटर ऑफ के पीआईए को बंद कर दे और जितने लोग काम कर रहे हैं उनको बैठा के खिलाएं. लेकिन प्राइवेटाइज करते तो ज्यादा अच्छा है. इसी तरह स्टील मिल जो है वो 8-9-10 सालों से बंद रखी हुई है, लेकिन प्राइवेटाइज नहीं हुई अभी तक. हर साल महीने आप तनख्वाह दे रहे हैं. 10 साल से एक आदमी को आपने काम पे भी तकलीफ दी है, आप उसको तनख्वाह दे रहे हैं. 4-5 साल पहले तक तो आप ओवर टाइम भी दे रहे थे उसका. फिर आपको समझ में कि यार मिल बंद है तो शायद ओवर टाइम की जरूरत नहीं है. तो इसी तरह आपकी ये जो जितनी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लेस्को, पेस्को, टेस्को, सारे नाम है. गैस की कंपनी है. गैस की कंपनी जो हमारी सुई गैस की कंपनी है, 20% गैस जो है वो हवा में उड़ जाती है. इसको कहते हैं यूएफजी, अनअकाउंटेड फॉर गैस. ये पता नहीं है कि उड़ गई है, चोरी हो गई है, वी डोंट नो, वी जस्ट कॉल इट यूएफजी, अनअकाउंटेड फॉर गैस. 20%, अबाउट $300 मिलियन की गैस. जितने अच्छे प्रोफेशनल आप लगा सकते हैं लगा लिए. हर हुकूमत ने लगा के देख लिया. ठीक है, मतलब जो आप लोग में से जो इमरान खान के शहदाई हैं वो तो समझते होंगे कि इमरान आता तो सब अच्छा हो जाता. 4 साल इमरान आया, अच्छा हुआ. ये मैं एक सवाल तो बनता है ना. इमरान की बातें इमरान खान की बहुत अच्छी होती हैं. बोलता है करप्शन नहीं होनी चाहिए, फिर उस्मान बुजदार निकल आता है. बोलता है करप्शन नहीं होनी चाहिए, फिर फराह गोगी निकल आती है, बेगम साहिबा निकल आती है. लेकिन बात तो सही है, करप्शन नहीं होनी चाहिए. बोलते कॉम्पिटेंट होने चाहिए लोग, फिर उस्मान बुजदार का एग्जाम्पल आता है, महमूद खान का एग्जाम्पल आता है, मुराद सईद का एग्जाम्पल आता है. सो द थिंग इज के मतलब हमने सब कुछ सभी देख लिए. माशाल्लाह भी आपने देख लिए, आपने हाइब्रिड भी देख लिया, हाइब्रिड लाइट भी देख लिया, जरदारी साहब को भी देख लिया, खान साहब को भी देख लिया, नवाज शरीफ को भी देख लिया. लेकिन हिंदुस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे हैं. आप सोचो तो सही कि बांग्लादेश हैज $40 बिलियन, वी हैव 4. So, I mean, so there is obviously, the issue is not individuals and proper, the issue is systemic issues. हमको अपना स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जब तक चेंज नहीं करेंगे, कोई आदमी को भी बिठा लेंगे बेहतरी नहीं आएगी. हमको सिस्टमिक चेंजेस करने हैं. सो ये जो चीज़ है कि हमको प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है. जो हम री इमेजिनिंग पाकिस्तान की कोशिश कर रहे हैं उसकी भी एक वजह ये भी है. लेकिन मैं अपने आखिरी वाली आपको बात बता दूं कि एक चीज़ जो हमें करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, दिस इज माई लास्ट पिलर, वो ये है कि आर्मी का इंग्रेस कम करना है सियासत में.
لوگ بات کرتے ہیں آرمی کے بجٹ کے، ہم 2.5% آف GDP دیتے ہیں، وہ اتنے پیسے نہیں ہیں دنیا کے اندر. آپ دیکھو تو پاکستان ڈزنٹ رینک ویری ہائی، 2.5% آف GDP. اگر ہم ہندوستان $64 بلین $70 بلین خرچ کرے گا تو ہم کو 6-7 بلین تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے. مطلب مودی جو ہے وہ کوئی اتنا پرو پاکستانی نہیں ہے، میں آپ کو اشور کرنے لگا ہوں. تو پیسے خرچ ہوں گے لیکن انگریس تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ کورٹ بھی آرمی چلائے، میڈیا بھی آرمی چلائے، مطلب ہر چیز آرمی چلائے، ہر جگہ پہ انگلی کرے. اس کی ضرورت نہیں ہے. So we need to because the thing is کہ what happens is کہ politicians are always looking behind their shoulders thinking کہ آرمی کیا سوچ رہی ہے. So we need to reduce the ingress of armed forces in our politics for our politics to become mature and our politics to make decisions. For that we need to now bring all stakeholders together. This effort that Mustafa Nawaz Khokar, Shahid Abbasi and I are leading, called Reimagining Pakistan, and so many people have joined us. People like Fawad Hassan Fawad, Principal Secretary to Prime Minister ke, one of the bestest bureaucrats of his generation. People like Zafar Mirza, the Imran Khan Saab ke saath the Haji Lashkari Raisani, a traditional politician from Balochistan, and so many others jo humko join kar chuke hain privately. Hum ek ek karke usko leke aayenge samne. وہ کیوں لوگ سوچ رہے ہیں کہ مطلب besides the fact کہ چلو شاہد عباسی and Mustafa Nawaz, nobody challenges their integrity or intelligence. اس کے پیپل ہیو انڈرسٹوڈ کہ ابھی وقت آ گیا ہے پاکستان کے بارے میں سوچنے کا کہ یار اس کو ری تھنک کرو کہ جس طرح ہماری حکمرانی چل رہی ہے، حکمرانی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا قانونی اسٹرکچر صحیح نہیں ہے، ہمارا آئینی اسٹرکچر صحیح نہیں ہے. تو ہم کو بہت سارے فنڈامنٹل چینجز کرنے پڑیں گے. اور جو شاہد عباسی کئی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک میز پہ، ایک گول میز پہ آپ ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو بھی بٹھائیں، ریٹائرڈ جوڈیشری والوں کو بھی بٹھائیں، کیونکہ ججز بھی رینڈم فیصلے کر دیتے ہیں. کبھی آج کل بہت زیادہ آئین کے حق میں آ گئے، بولا 90 دن میں الیکشن کرانے، اچھی بات ہے. اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لیجسلیٹرز کے ووٹس کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. آپ نے بیسکلی پارلیمان کو سپر فلس کر دیا. سو مطلب یہ ججز کے اندر بھی کوئی مطلب یہ کہ وہ آلموسٹ اسکیزوفرینیا ہو گیا ہے، تو یہ بھی ختم کرنا ہے. تو ججز کو لے کے بیٹھے، ریٹائرڈ ججز کو، ریٹائرڈ آرمی لوگوں کو بیٹھیں، آپ ریٹائرڈ بیوروکریسی کو لے کے بیٹھیں، ایکٹیو مولوی صاحبان کو لے کے بیٹھیں، سیاستدانوں کو لے کے بیٹھیں، بزنسز کو لے کے بیٹھیں، میڈیا کو لے کے بیٹھیں، اور بیٹھ کے بولیں کہ یار یہ پاکستان کس طرح چلانا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی اس میں سے غدار نہیں ہے، کوئی اس میں سے کوئی خدا نخواستہ اس کا وہ یا وار یار وہ سب بکواس ہوتی ہے. ہم نے یہ باتیں دیکھ لی ہیں. ہم نے دیکھ لی کہ جب آپ جوڈیشری آ کے اپنا وہ کر دیتی ہے، رول ایکسٹرا کرتی ہے، اور جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرا فار نو ریزن ایٹ آل، تو کیا اس کے نتیجے نکلے. تو اب آپ کو بیٹھ کر اس ملک کو میچیورلی چلانا ہے اور آگے لے کر جانا ہے. مطلب دیر از نو ریزن وائی پاکستانی شوڈ ریمین ہنگری اینڈ پور، وچ از واٹ وی آر، ہنگری illiterate اینڈ پور. دیر از نو ریزن وائی وی شوڈ ڈو دس. اب یہ پڑھے لکھے آپ لوگ جو لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، آپ لوگوں کو آگے آنا ہے اور یہ آواز اٹھانی ہے کہ یار اپنے لیے بھی آواز اٹھانی ہے لیکن دوسروں کے لیے آواز اٹھانی ہے. میں آخری بات پہ یہاں پہ ختم کروں گا. سوری نوستان، I've taken more time. کہ ہمارے یہاں ایک نیشنلزم بڑی ہوتی ہے. کچھ سندھی نیشنلسٹ ہیں، مہاجر نیشنلسٹ ہیں، پنجابی نیشنلسٹ ہیں، پشتون نیشنلسٹ ہیں، بلوچستان نیشنلسٹ ہیں. نیشنلسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں. آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے نا کہ یار میرے اور میرے پڑوسیوں کا، میرے اور میرے کنبے کا حق دے دو، میرے اور میرے ٹرائب کا حق دے دو. لیکن اب میرا خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سے کمزور کا پہلے حق مانگیں، کہ میں یہ سمجھوں کہ میں پریولیجڈ ہوں، میں یہ سمجھوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا چیزوں سے اس ملک میں ریلیٹیولی نوازا ہے، اور میں یہ ایشور کروں کہ یہ سارے پاکستانی ہیں. جو میں نے بلوچستان میں جا کے جب بات ہوئی تو میں نے یہ کہا، کیونکہ وہاں پہ بڑی بات ہو رہی تھی، کہ میں کہا یار جب بلوچ بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی روتا ہے، اور پنجابی بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی روتا ہے. اب ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی پاکستانی بچہ کہیں پر بھی رو رہا ہونا تو ہماری غلطی ہے اس میں. اور اب مطلب کوئی بچہ جو ہے وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بچہ جو ہے وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے. میں آخری سٹوری پہ یہ ختم کروں گا، اور یہ میں نے ایک مرتبہ لاہور میں کی تھی، تھوڑا سا میں آپ دیدہ ہو گیا تھا، لیکن یہ میں آپ کو یہ سٹوری بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہے زحا، ابھی آج کل تھوڑے دنوں پہلے اس کی شادی بھی ہوئی ہے. تو میرے گھر KDA میں، تو اس کے سامنے KB's پہ میں اس کو لے کے گیا تھا. KB's پہ آئس کریم ملتی ہے 6-7 فلیور کی، تو وہ اس کو بڑی پسند تھی، تو میں لے کے گیا. تو میں، زحا اور میرا بیٹا بلال تھے گاڑی. زحا واز
मे बी 8 years 9 years 10 years old में. تو ایک فقیر کی بچی آئی اور وہ بیچاری پیسے مانگ رہی تھی. تو زوا مجھے کہتی ہے کہ ابو وائی ڈز ایوری بڈی کم ٹو آور کار, کہ ہماری گاڑی پہ سب لوگ کیوں آ کے پیسے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بیٹا اچھا ہے نا کہ وہ ہماری گاڑی پہ پیسے مانگ رہی ہے, تم اس کی گاڑی پہ پیسے نہیں مانگ رہی ہے. تو زوا حیرت میں آ گئی کہ میں کیوں اس کی گاڑی پہ پیسے مانگ. تو میں سمجھایا کہ بیٹا تم میں اس میں یہی فرق ہے نا کہ اس کا باپ امیر تھا, اس کا باپ فقیر ہے اور تمہارا باپ ایک سیٹ ہے, ادروائز تو تم بھی اس کی جگہ ہو سکتی. تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جان رالز ایک ہارورڈ میں فلاسفر تھا, اس نے یہ بات لکھی تھی بیونڈ دا ویل, کہ ہم کو یہ اگنورنس کے ویل کے پیچھے جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تو وہ ہو سکتے تھے نا. ہم بھی کسی مائنورٹی سے ہو سکتے تھے, ہم بھی کوئی ریلیجس اقلیت سے ہو سکتے تھے. ہم جا کے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے احمدیوں کو مار دیتے ہیں, ہم بھی تو وہ ہو سکتے تھے. ہم بھی تو وہ خاتون ہو سکتے تھے جو F9 پارک میں ریپ ہو گئی, ہماری بچی بھی وہ ہو سکتی تھی. ہم بھی وہ بچے ہو سکتے تھے, ہمارے بچے بھی وہی ہو سکتے تھے. ہمارے پاس بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے نہ ہوں کہ بچوں کو کہ ایک روٹی ہے پیاز کے ساتھ کھلا دوں. تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے اس ملک کو 75 سال کے اندر اب نیشن ہوڈ تو ایک جیسی ہو جانی چاہیے نا, کہ اس قسم کا نیشنلسٹ اور اس قسم کا نیشنلسٹ نہ بنو تو پھر پاکستانی نیشنلسٹ بنو. تھینک یو.